قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ حضرت عمر آئے تو کفر پر کیا آ گیا؟ بولیے کیا آ گیا؟ کس کے آنے سے؟ بولیں، شیطان پر بھی زوال آتا ہے حضرت عمر سے۔ وہ کیسے؟ ترمذی شریف کی حدیث سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرے غلاموں، میرے عمر کی شان یہ ہے کہ میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے سائے سے کون دوڑتا ہے؟ وڈے ابا جی یعنی شیطان سائے سے دوڑتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ آپ کے نام سے بھی دوڑتی ہے۔ آپ کا نام بھی لیا جائے نا تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ذرا گج وج کے نام لو حضرت عمر کا، حضرت کس کے حضرت ابھی مزہ نہیں آ رہا۔ یا اللہ جو تیرے نبی کے سچے یار حضرت عمر کا نام بلند آواز سے لے، یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ بولیے حضرت عمر، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میرا عمر جس گلی میں جا رہا ہو، سامنے اگر شیطان آ جائے، فرمایا دور سے میرے عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بھی چینج کر لیتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کی شان، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا حضرت عمر شیطانوں کی چڑ ہیں، سائے سے بھی بھاگتا ہے، نام سے بھی بھاگتا ہے، اور جس گلی میں حضرت عمر کا قدم ہو اس گلی سے بھی شیطان۔ حضرت عمر کن کی چڑ ہے؟ بولا یار اے سنیو پتہ نہیں کدو تنوں مت آئے گی، میں کتھے بول دا پیا، ذرا سمجھن دی کوشش کرو۔ کچھ چلدے پھردے شیطان ہوندے نے، کچھ غائب شیطان ہوتے ہیں، کچھ سامنے شیطان ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ کیونکہ گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ گمراہ کرنے والے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ کبھی شیطان انسانی روپ میں ہوتا ہے، کبھی شیطان شیطانی روپ میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو حضرت عمر شیطانوں کی چڑ ہیں، مومنوں کی چڑ۔ مومن کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے حضرت عمر کے نام سے۔ آئے خیر، حضرت عمر نے کہا جب آقا ہمارا دین سچا، ہمارے خدا رسول سچے، ہمارا معبود سچا، تو عبادت آج کے بعد چھپ کر نہیں ہوگی، اعلانیہ ہوگی۔ آ گئے کعبہ میں، تلوار پکڑی ہاتھ میں، کہا اے مکے والو، عمر مسلمان ہو گیا، سن لو، اب میں کعبے کا طواف کرنے لگاؤں، جڑا روکن جوگا ہے آ جاوے، جو روک سکتا ہے روک لے۔ اور جب ہجرت کرنے لگے تھے آپ، کئی صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، کئی نے اعلانیہ ہجرت کی، لیکن حضرت عمر ہجرت کرنے لگے تو پہلے آ کر کعبے کا طواف کیا۔ کافروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس گئے، کہا کہ دیکھ لو میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں، تمہیں شوق ہے نا روکنے کا؟ تو جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، آ جائے عمر کا راستہ روک لے۔ جا رہا ہوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم پر مکہ سے مدینہ، جس نے روکنا ہے آ جائے میدان کے اندر، لیکن کسی ایک کافر کو بھی حضرت عمر کا راستہ ٹوکنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کافر کے دروازے پر جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، ایک ایک کے دروازے پر۔ ابو جہل باہر آ گیا، خیر کلمہ پڑھ لے،
متا کہ تینوں کسی نے دسیا نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہیں، روکنے تو روک لے۔ ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں، عتبہ کے پاس جا رہے ہیں، عتیبہ کے پاس جا رہے ہیں، شیبہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کافر مکہ کا جو سردار بنا ہوا تھا سب کے دروازے پر جا کر حضرت عمر نے کہا عمر مسلمان ہو چکا ہے، جس نے روکنا ہے روک لے آ کر۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم شریف میں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، الحمدللہ ہم تو کرتے ہیں، سارا سال بھی کرتے ہیں، محرم میں بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات پر افسوس ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے، محرم میں ان کو برا بھلا کہیں گے، کافر تک بولیں گے، کیونکہ پتہ ہے نا ہر سال ایسا ہو رہا ہے۔ اب پھر یہ بکواسیں دوبارہ ہوں گی، اگر کوئی ایسا کرے گا تو سن لے ہمارے پاس بھی پورا آپریشن تیار ہے، ہم تمہاری ایک ایک کتاب کھول کر تمہارے جھوٹے مذہب کا تیا پانچا نہ کریں تو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے غلام ہم نہیں پھر۔ لہذا میں پہلے خبردار کر رہا ہوں، صرف یہی نہیں، یہ ہمارے پاس یہ جو کیمرہ ہے نا ساری دنیا میں آواز جاتی ہے، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو سن لیں خبردار اگر کسی بندے نے محرم میں نبی پاک کے صحابہ کے اوپر گالم گلوچ کرنے کی کوشش کی، گندی زبان چلائی، اگر گندی زبان چلاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا نا، ہم گالی تو ہم دیتے نہیں الحمدللہ، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم تمہاری کتابوں سے تمہارے اوپر مولا علی کی لعنتیں نہ ڈالیں پھر کہنا تو کس منہ سے ابو بکر کو گالی دیتا ہے، کس منہ سے عمر کو گالی دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے، عثمان کو نہ مانے، اکیلا مجھے مانے، حضرت علی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بولو پھر یہ مولا علی کی طرف سے یہ ٹکٹ ہمیں ملے گی یا کسی اور کو ملے گی؟ جنت کی ٹکٹ ہمیں ملے گی، اور لعنت والی پرچی اس کھاتے میں جائے گی جو نبی کے صحابہ پر بھونکے گا۔ لہذا میں پہلے خبردار کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس محرم میں نبی پاک علیہ السلام، آپ گج وج کے اہل بیت کی شان بیان کرو، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے نوکر ہیں، الحمدللہ غلام ہیں، ہم کہتے ہیں لعنت اس بندے پر جو نبی پاک کی آل سے بغض رکھے، نبی پاک کی آل کا ذکر سن کر سوڑا ہو جائے، نبی پاک کی آل سے جلے، نبی پاک کی آل کا ذکر ہو، اہل بیت پاک کا ذکر ہو، جس کی بوتھی بگڑ جائے ہم اس کی بوتھی پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے جو صحابہ کی شان کو چونڈیاں مارے گا، ہم اس بے ایمان کو بھی اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم نبی پاک کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی پاک کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ اب ایک حدیث سن لیں، اس کے بعد رستے اپنے اپنے ہیں، جس کا دل کرے شر والا اختیار کرے، جس کا دل کرے خیر والا رستہ اختیار کرے۔ مولا علی کا اپنا مذہب کیا تھا؟ تو محرم میں گالیاں دے گا نا حضرت عمر کو، مولا علی، یہ صحیح مسلم شریف، صحاح کی کتاب صحیح مسلم شریف، اس سے حدیث پیش کرنا، باب ہے فضائل صحابہ، اور حدیث نمبر ہے 2379۔ حضرت عبداللہ بن عباس، کون؟ یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا ہیں؟ اب اہل بیت کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتی ہیں کہ وُدِعَ عمر بن الخطاب علی سریرہ، حضرت عمر کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا، لوگ حضرت عمر کے جنازے کے موقع پر چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، آپ کی صفتیں بیان کر رہے تھے، آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے اہل بیت، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ پیچھے سے آیا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی اور رکھ کر کیا کہا؟ اس بندے نے کہا قالا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک۔ اس آنے والے بندے نے کونی رکھی
کندھے پر حضرت عبداللہ بن عباس کی، اور کہا اے عمر تیرے بعد مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ جب قیامت والا دن آئے اللہ پوچھے نا عمل کیا لے کے آئے تو میں عمر کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے کر کہوں یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اعمال نامہ عمر کا ہو اور ہاتھ میرا ہو۔ عمر کے اعمال اتنے پسند تھے ان کو، عمر کا کھاتا، عمر کا رجسٹر، عمر کے اعمال نامے میرے ہاتھ میں ہو۔ اے عمر تیرے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، بس تو ہی تھا، ایک تو ہی تھا جس کے بارے میں یہ تمنا کرتا تھا کاش اللہ پوچھے نا کیا لائے ہو تو میں کہوں یا اللہ یہ لائے ہو، کیا عمر والی نیکیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ آئے ہائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِي، فرمایا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بندہ کوئی بیگانہ نہیں تھا، وہ حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی۔ آگے حضرت علی نے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی قسم إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، حضرت علی نے فرمایا اے عمر تمہاری ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم وفات کے بعد، شہادت کے بعد اسی روزے میں داخل ہوگے جہاں تمہارے یار ابو بکر اور مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ فرمایا مجھے پہلے پتا تھا۔ کیوں؟ حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی پاک کی زبان سے کئی مرتبہ سنا۔ کیا سنا؟ نبی پاک فرماتے تھے جئت انا و ابو بکر و عمر، نبی پاک نے فرمایا میں آیا، ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا، ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نے نبی پاک سے یہ بھی کتنی مرتبہ سنا، نبی پاک فرماتے ہیں میں بھی چلا، عمر بھی چلا، ابو بکر بھی چلا، میں بھی آیا، ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، میں بھی اٹھا، ابو بکر بھی اٹھا، عمر بھی اٹھا، میں بھی چلا، ابو بکر بھی چلا، عمر بھی چلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ جس نبی نے ساری زندگی تجھے اور ابو بکر کو خود سے جدا نہیں کیا، وہ نبی روزے کے اندر بھی جدا نہیں کریں گے۔ اللہ دی قسم میں نے پتا سی عمر تو مصطفیٰ دے قدمہ وچ جائیں گا۔ اے حضرت علی کا مذہب یہ ہے، حضرت علی کا مذہب یہ ہے، حضرت عمر سے اتنا پیار۔ اب بتائیں جو حضرت عمر کو گالی دے وہ مولا علی کا سامنا کر سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب پسینے پسینے ہوئے ہیں توڑا ایمان بچان آستے، تو اسے ذرا مہربانی کریو، ایک گلاس ہوتے وک نہ جائیو، اپنا عقیدہ اوہیو رکھنا جڑا نبی دے یاراں والا ہے۔